معیوب بات یہ ہوتی ہے استغفر اللہ، مجاز صاحب اس کی تصدیق کریں گے، میرے جو پروگرامس ہوتے ہیں برس کے 12 مہینوں میں سے 11 مہینے بہت ہی اچھے چلتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ میں رمضان میں میرے پروگرامس پہ بہت بڑی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ ہمارا پروگرام قرآن کا ہے۔ اب کسی کو رمضان میں پروگرام کے لیے بلاؤ تو کہتے ہیں رمضان ہے، رمضان کے بعد رمضان ہے، روزہ ہے، رمضان کے بعد۔ کتنی افسوس کی بات ہے، رمضان میں تو شہر القرآن ہے اور قرآن کے لیے بلایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں رمضان کے بعد، ارے کلاس کروائیے، رمضان کے بعد روزہ ہے۔ یعنی عجیب بات ہے، لوگوں کوئی درس و تدریس نہیں کرنا چاہ رہا رمضان میں، بس سونا چاہ رہے رمضان میں، اچھا کھانا کھانا چاہ رہے، سونا چاہ رہے۔ کتنی افسوس کی بات، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ڈبل کلاس لینی چاہیے، کیونکہ شہر القرآن ہے بھائی۔ عام دنوں میں 1 گھنٹے کی کلاس ہو رہی تھی تو رمضان میں 4 گھنٹے کی ہونی چاہیے۔ ایام معدودات، ارے پکڑ کے رکھنے کی چیز ہے یہ، دیکھتے دیکھتے چلا جاتا ہے۔ جو بھی خیر کی چیز ہوتی ہے وہ جلدی چلی جاتی ہے، آپ کو پکڑ کے رکھنا پڑے گا، اس کو ورنہ چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیکنڈ نمبر پہ یہاں پر ہے رمضان کا گول آپ نے کیا بنایا، پرائمری گول، مقصد رمضان کا۔ اس میں بھی 5 باتیں ہیں۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی اور پرہیزگاری۔ دوسرا ہے اپنی سیرت و کردار کو بہتر بنانا۔ تیسرا ہے اپنے نقائص کو دور کرنا، مکمل انسان بننے کی کوشش کرنا۔ چوتھا ہے اپنے باطن کو پاک کرنا اور عبادات میں اضافہ کرنا۔ اور 5واں ہے موت کو یاد کرنا۔ بتائیے کیا پلان بنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ چھوڑ دیجیے، ہوتا رہے گا، کوئی بات نہیں، آپ بتائیے۔ پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کا خوف، تقوی اختیار کرنا، اپنی سیرت و کردار کو بہتر بنانا، اپنے نقائص کو دور کرنا، مکمل انسان بننا، اپنے باطل کو پاک کرنا، موت کی تیاری۔ جی، اور یہ ٹارگٹ تو خود اللہ نے دیا لعلکم تتقون کے ذریعے، خود اللہ نے ٹارگٹ سیٹ کر کے دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری آ جائے۔ ایک بات کا اضافہ میں کروں اس میں، دیکھیں انسان سے جو غلطی کا امکان ہوتا ہے، کسی بھی انسان سے ٹریننگ پیریڈ کے دوران غلطی کا امکان ہوتا ہے یا ٹریننگ کے بعد میں غلطی کا امکان ہوتا ہے؟ ہاں، ٹریننگ کرتے ہوئے غلطی کا امکان ٹریننگ کے دوران ہوتا ہے، ٹریننگ کے بعد ہوتا ہے کیا؟ جی نہیں ہوتا۔ اب آئیے رمضان کے اوپر، ہم کیا کرتے ہیں ٹریننگ کے دوران، یعنی 1 مہینے کے دوران تو جو ہے جھوٹ بھی نہیں بولتے، گالی بھی نہیں دیتے، ٹی وی بھی نہیں دیکھتے ہیں، غیبت بھی نہیں کرتے، چغلی بھی نہیں کرتے، لیکن رمضان نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی پابندی کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد سب چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی نا بھائی، رمضان میں کبھی جھوٹ بولتے ہیں، چلو اللہ بولتا ہمیں ٹریننگ پوری نہیں ہوئی، 30 روزے پورے نہیں ہوئے، گنجائش کی معافی کی وہاں پہ۔ لیکن مسلمان کا عجیب معاملہ ہے، ٹریننگ کے دوران اچھا رہتا ہے، ٹریننگ کے بعد پھر قرآن نویش پہ آ جاتا ہے۔ کب تک ایسے چلتے رہے گا؟ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمری تمام ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ خیر۔ تو آپ دیکھیے کبھی تو یہ ہونا چاہیے نا۔ اس میں میں ایک پوائنٹ آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ موت کی تیاری، اللہ اکبر، موت کی تیاری کا ٹارگٹ بنانا ہے اس میں آپ۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اللہ جس سے ملنا چاہتا ہے، اس کو میں سمپل ایک ایکٹیویٹی سے سمجھا دوں آپ کو۔ بتائیے جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ابھی ہوشیار ہو گئے سارے لوگ، پہلے ڈھونڈ رہے تھے جنت، سن رہے سب ہوشیار ہو گئے ماشاء اللہ۔ کون جانا چاہ رہے جنت میں؟ اللہ سب کو عافیت کے ساتھ جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ دوسرا سوال دھیان سے سنیے، 2 مہینے بعد مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ 2 مہینے بعد مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ تیار ہو تو ہاتھ اٹھائیے۔
ٹھیک ہے، وہ تو ایک ذیلی بات ہو گئی نا. چلیے تیسرا سوال دھیان سے سنیے گا. 2 مہینے بعد جنت میں کون جانا چاہ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. نہیں جائیں گے جنت 2 مہینے بعد؟ پھر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. لوگ بولے مجاز صاحب کیا ڈینجر آدمی کو بلا لیا جا رہا ہوں. ارے کیا ڈینجر آدمی کو بلا کے کرا دیے صاحب. کبھی تو یہ موضوع اس طرح سے بات کریے. کب تک بات کر رہے ہیں؟ کب تک بات کر رہے ہیں؟ جو برج الخلیفہ بنا ہے نا دبئی میں، موت کے تعلق سے اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ. برج، لافٹی ٹاورز، وہاں بھی رہیں گے تو جو ہے موت اگر آنی ہو تو آئے گی، کہیں سے بھی آئے گی. محترم سامعین اور پردہ نشین سامعین، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر نفس کو موت کا جنت میں سوال کرتے ہیں. جب میں جنت کا سوال کرتا ہوں کوئی سوال نہیں کرتا ارے بھائی جنت تو اللہ کی مرضی سے ملے گی، ایسے کوئی سوال. جنت بولتے اتنا لمبا ہاتھ اٹھاتے ہیں. موت کی بات کرتے ہیں، سر امریکہ جانا ہے سر، ٹھہرو ابھی. ارے سر شادی نہیں ہوئی، ٹھہرو سر ذرا. ایسے ہاتھ کو ٹائٹ پکڑے کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھانا چاہتا. بغل والے جاتا ہے آپ ہاتھ ہی نہیں اٹھانا چاہتا. ہاتھ کو چھوڑے اللہ پورا اٹھا لیتا ہے. یہ بتائیے کسی نے مجھ سے کہا سر موت کی تیاری نہیں. تو میں نے پوچھا اچھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جا کے بولنا پڑے گا کہ بھائی 6 مہینہ ڈپلوما ٹیسٹ کرا دو، میرے ڈپلوما ٹیسٹ کرا دو. نہیں واٹ از اٹ مین موت کی تیاری نہیں، مطلب کیا ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ بتائیے آپ کو کچھ بولیے. نہیں آپ لوگ جو ہاتھ نہیں اٹھائے نا آپ کے ریزن بولیے، لوگوں کا مت بولیے، کیونکہ ہر ایک فردن لفظ جواب دینے والے. آپ نے بہت سارے لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے. جب میں نے کہا 2 مہینے کے بعد مرنے کے موت ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا. کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ ذہن میں کیا ہے بولیے آپ. ایک تو ہے لوگ کہتے ہیں موت کی تیاری نہیں، میں کہتا ہوں کریے نا تیاری. کیسے کریں گے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جا کے پیر ہو کے پیے ہو، موت کی تیاری کریں. باپ جنت کا دروازہ ہے، آج لوگ دھکا مار رہے ہیں، آج لوگ اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج رہے ہیں. بیٹا کماتا ہے، بیگم کے ساتھ کمرہ بند کر کے چکن کی ٹانگ کھاتا ہے اور باپ کو ریکارڈ میں کھانا ڈال کے بیچتا ہے. مجھ سے باپوں نے آ کے کہا عبدالرحیم صاحب ہماری غلطی کہانی یہ ہے. ایسے لوگوں کو موت سے ڈرنا چاہیے. متقی، پرہیزگار، دیندار، امانتدار، شریف النفس، بالکل موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کس کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ سود لینے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے کو، اللہ کے احکام کے اوپر سے کچھ ڈالنے والے کو. اس کو تو موت سے ڈرنا ہی پڑے گا بھائی. اور بے نمازی کو، گٹکا کھانے والے کو، سگریٹ پینے والے کو موت سے تو ڈرنا پڑے گا. حساب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا. ادروائز موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کبھی بھی آ جائے، جیسا آپ نے کہا کبھی بھی آ جائے، ہم کو کیا کبھی بھی آ جائے. فار ایگزامپل 9:30 ہو رہا ہے، اللہ سب کی حفاظت کرے. اگر آدھے گھنٹے میں، 5 منٹ میں، 2 منٹ میں کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس سے کیا سوال ہوگا؟ عشاء کی نماز پڑھا بھائی؟ اب تو نہیں پڑھا پڑھے، کیونکہ پہلا سوال تو نماز کا ہونے والا ہے قیامت میں. شام کو کسی کا انتقال ہو جائے رات میں 9 بجے 10 بجے، پہلے تو 5 نمازیں جو ڈیو تھی فرض، اس کا پہلے حساب دو بھائی. کتنے مسلمان ہیں بتائیے آپ؟
الا ماشاء اللہ کے سوا. بہرحال استغفر اللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، موت کی تیاری بہت ضروری ہے. اپنے باطن کو پاک کرنا ہے. بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے. فارم آئے گا آ جائے گا، ہم دیں گے فارم. یہ ساری باتیں فارم میں لکھی ہوئی ہم دیں گے آپ کو انشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ نماز کے تعلق سے بھائی کیا پلان بنایا ہے آپ نے نماز کے تعلق سے؟ پہلے تو بتائیے، ایک سوال ہے یہاں پر، واٹ از دا میننگ آف فرض؟ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپشن میں نے رکھا لازم، آرڈر، ضروری یا آل دی اباؤ. جی کیا جواب ہے؟ آل آف دی اباؤ. آل دی اباؤ یعنی کہ فرض کا مطلب یہ پورا ہوتا ہے، سارے مسلمانوں کو معلوم ہے. اچھا یہ بتائیے، جتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ایک سوال کروں تو اعتراض تو نہیں کریں گے آپ؟ اس کا مطلب کریں گے اعتراض تو بولنا پڑے گا نا، تو بھائی معلوم پڑے گا. نہیں کریں گے اعتراض انشاءاللہ. یہ بتائیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سارے لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، کون پڑھتا ہے مت بولیے، سارے پڑھتے ہیں کیا؟ آواز تو پوری نہیں آ رہی. پھر تو سب بولتے ہیں نا، سب پڑھتے ہیں 5 ٹائم نماز. اچھا چلیے کوئی بات نہیں، ماشاء اللہ. چونکہ آپ تربیت یافتہ لوگ ہیں، ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے، اللہ جزائے کہتے ہیں مرزا صاحب کے صحت میں، ایمان میں، اس میں برکت دے. تو ماشاء اللہ زبردست تربیت ہو رہی ہے. سارے مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں؟ جی سارے نہیں پڑھتے. یہ سب کو دے دیتے ہیں، سارے نہیں پڑھتے رائٹ. تو میں ایک سوال لوگوں سے کرتا ہوں، جب اتنی اہمیت کے ساتھ میں آپ کو معلوم ہے کہ نماز لازم بھی ہے، آرڈر بھی ہے، ضروری بھی ہے، تو اس کو چھوڑ کیسے سکتے ہیں آپ؟ معلوم رکھتے پر چھوڑ رہے ہیں آپ. حدیث کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نماز کے تعلق سے کیا پلان بنایا ہے بھائی آپ نے؟ ایک سوئی اور توجہ کے ساتھ میں نماز پڑھنا ہے، معنوں کو سمجھنا ہے، راتوں میں عبادت میں کھڑے ہونا ہے، تہجد اور نماز پڑھنے کی پابندی کرنا ہے، نماز کو باجماعت پڑھنا ہے، اور سجود کی کثرت کرنا ہے، یعنی کہ نفل نمازیں بھی آپ کو پڑھنا ہے. میں نے بارہا ہمارے انڈرسٹینڈ قرآن کے پروگرام کے تعلق سے آپ سے یہ بات کہی ہے. ہم روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. گویا کہ 1 گھنٹہ ہم نمازوں میں مصروف ہوتے ہیں اور عربی زبان بولتے ہیں، لیکن ہم کو کتنا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کیا معنی ہے اس کا؟ اکثر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں، سوائے اہل علم حضرات کے کتنوں کو سمجھ میں آتا ہے؟ بس ہم جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آ رہے جا رہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دیجیے میرے لیے آپ کے رحمت کے دروازوں کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ لوہے کا دروازہ، وہ لکڑی کا دروازہ، کیا مطلب؟ ابھی جو عشاء کی نماز آپ نے پڑھی نا، کافی سارے لوگ نماز پڑھے یہاں پر مرکز میں جنہوں نے نماز پڑھی، وہ نماز کے ذریعے سے ہدایت ملی آپ کو؟ جنہوں نے یہاں نماز پڑھی بتائیے، ملی ہدایت؟ کیا بولنا چاہ رہے سمجھ نہیں آ رہا. محترم سامعین، نماز سے ہدایت، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا مطلب یہ ہے وہ نماز میں جو امام نے تلاوت کی وہ آپ کی ہدایت کا توشہ تھا، وہ آپ کی ہدایت کا حصہ تھا، جو اللہ نے لائیو آپ کو ہدایت دی نماز کے ذریعے سے، مگر آپ کو سمجھ میں نہیں ہے. روزانہ 6 خطبے اللہ دیتا ہے نماز کے ذریعے سے. فجر کی 2 رکعت میں جو تلاوت ہوتی ہے، مغرب کی 3 میں سے 2 رکعت میں جو تلاوت ہوتی ہے، عشاء کی 4 میں سے جو 2 رکعت تلاوت ہوتی ہے، وہ آپ کا لائف گائیڈنس کا پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ہم کو سمجھ نہیں آتی. محترم سامعین، اس رمضان میں نماز کے معنوں کو سیکھنے کا عزم کریں.
تاکہ ہماری عبادتیں بامانہ ہو جائیں، بامانہ ہو جائیں۔ انڈرسٹینڈ قرآن کے جو کورسز ہیں وہ نماز کے اذکار کو لے کے بنائے گئے ہیں ماشاء اللہ۔ اویس صاحب ہمارے درمیان میں، مجاز صاحب نے غالباً آپ سے تعارف کروایا تھا، جو انڈرسٹینڈ قرآن کے کورسز ماشاء اللہ سیکھے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ اینڈ میں ہم بات کریں گے، ان سے ربط کریے، یہاں پہ ایک بہترین پروگرام شروع ہو جائے، زبردست جو ہے ایک کام ہو جائے، اور بامانہ رمضان آپ کا گزرے گا اور عبادات میں گزرے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک ویڈیو دیکھیے، ایک شخص کی ویڈیو میں یہاں بتاتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو نماز کی پابندی نہیں کر رہے یا جو لوگ نماز کو مسجد میں نہیں جاتے۔ يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له بحالته الصحية، ونحن نستطيع وأنت. هل تظن أن هذا كل ما في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول، يأتي مبكرا ويقرأ القرآن، ولا يكتفي بهذا بل يضطر بعد صلاة المغرب كل يوم أن يتسلق درجات المسجد بمشقة لكي يصل الدورة الثانية. وهذا يجوز في الدورة الثانية حلقة تحفيظ القرآن، إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول يتكلم بصعوبة. اور یہ تو بڑی افسوس کے ساتھ میں بتاتا ہوں، رمضان کے دو اللہ ماشاء اللہ کے سوائے اس طرح سے جو استغفر اللہ کیا لفظ استعمال کروں میں، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ خرابی، بربادی، تباہی، ہلاکت کس کے لیے؟ ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے غفلت رکھتے ہیں۔ کیا اللہ رب کائنات کو ایسے نمازوں کی ضرورت ہے؟ لیکن مسلمان پڑھ رہے ہیں باجماعت مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں۔ حدیث قدسی مسلم میں آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں نے نماز میں سورہ فاتحہ کو قسمت بین و بین عبدی، میرے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عرش سے کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے کی تعریف۔ الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی۔ کس سے کہتا ہے؟ آپ سے کہتا ہے، آپ سے کہتا ہے، آپ سے کہتا ہے۔ اور ہمیں کہ ایسی سپر سونک اسپیڈیں نماز پڑھ رہے ہیں اس رمضان میں آتی ہے لا حول ولا قوت۔ جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ نماز ایسے پڑھو جیسے زندگی کی، سب کو معلوم ہے نا، یہ لوگ کوئی معلوم ہے جو ایسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے نمازوں میں خشوع اختیار کریں۔ سورہ مومنون کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سب سے بڑی صفت اللہ نے مومنوں کو بتائی جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ایسی نمازوں سے اس کا پتہ خشوع آئے گا اور اللہ کو ہر چیز نہیں چاہیے، آگے پھر بھی جائے اللہ آپ کی دعا ہرگز سنتا نہیں۔ قرآن کے تعلق سے دیکھیے کیا پلان آپ نے بنایا ہے۔ سب سے پہلے تو بتائیے قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ٹو ریڈ آف اینڈ بک آف اللہ دا بک، کیا مطلب ہوگا؟ ریڈ آف اینڈ، بار بار پڑھے جانے والی کتاب، قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ لیکن ہم نے اس کو کتنا پڑھا؟
ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار اٹھایا جاتا ہوں. قرآن کی فریاد، مجھ سے یہ محبت کے دعوے پر کام کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں کیونکہ میں ستایا جاتا ہوں. جزدار و حریر و ریشم کے دریدر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. سنا ہوگا آپ نے قرآن کی فریاد. استغفر اللہ. قرآن کے تعلق سے پورے قرآن کی تلاوت کم سے کم ایک بار کریں گے، کچھ صورتوں اور آیتوں کو منہ زبانی یاد کریں گے، تجوید سیکھیں گے، معنوں کے ساتھ اس کو سمجھیں گے اور تفسیر پڑھیں گے. اللہ بہترین یہاں پر سلسلہ آپ کے پاس چلتا ہے. رمضان میں میں نے کہا لیکن لوگ جو ہے رمضان میں عبادتوں کو اس کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان چل رہا ہے. اور ابھی تراویح کے بارے میں سن رہا تھا، جو اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا تراویح کے بعد میں جو اس کی تفسیر بھی بیان کی جائے گی، اس میں آپ نے کیا پڑھا. بالکل زبردست پروگرام ہے، بالکل آپ کو سب کو اس کے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور قرآن کو یاد کرنے کے سلسلے میں سبحان اللہ، آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں جس میں اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کیا مطلب ہے؟ کون ہے جو سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں اس کے پرمیشن کے بغیر. اس آیت پر وہ حدیث پاک کو یاد کرنا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ قرآن اس کے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرتا ہے. یہ جو سفارش ہے اس کی دلیل ہے، اس کی قرآن ہے، اس کا جو ہے پروف ہے. کوئی سفارش کرے گا تو قرآن سفارش کرے گا. اب وہ قرآن ہے کتنا ہمارے دلوں کے اندر. بچپن میں جو یاد کیے تھے 10 سورے، 80 سال تک وہی 10 سوروں کو لے کے زندگی گزار کرتے ہیں. یاد رکھیے، کہا جائے گا قرآن یاد ہوگا، کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها. قرآن کو پڑھتے جاؤ، اپنی منزل طے کرتے جاؤ، جہاں قرآن پڑھنا ہوگی وہ تمہاری منزل ہوگی. اب ہم 10 صورتوں کو لے کے کتنا چڑھ پائیں گے؟ الم تری انا اعطیناک تبیۃ لإلاف قریش. سیڑھیوں پہ بیٹھ جانا بخاری جنت میں، اوپر جانا سیڑھیوں پہ بیٹھنا ہے. تو کچھ یاد کر لو بھائی، تو کچھ صورتیں یاد کر لو بھائی. رمضان قرآن کا مہینہ آنے والا ہے. انفطار یاد کر لو، بلد یاد کر لو، اعلیٰ یاد کر لو، یاسین شریف یاد کر لو. میری کہہ رہا حدیث کہتی ہے اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها. جہاں آپ قرآن پڑھنا روکو گے وہاں آپ کی منزل ہوگی. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کوشش کرتے رہنا ہے، ورنہ جزاک اللہ 1 سیکنڈ کا نہیں بھروسہ کب کیا ہونے والا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. تو قرآن کے تعلق سے جو ہے آپ بہترین پروگرام بنائیے. اف یو فیل ٹو پلان، یو پلان ٹو فیل. یہ ساری باتیں آپ کو پلانر میں دے دی گئی ہے. یہاں پر دعا کے تعلق سے آپ نے کیا پلان بنایا ہے بھائی؟ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں، بول دیجیے میں ان کے قریب ہوں. یہ بڑی زبردست آیت ہے. اللہ کہتا ہے میں صرف قریب نہیں ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پہ لال قلم میں لکھا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. کوئی بتائے گا مجھے اس کا معنی کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کا معنی ہے بس چاہیے کہ وہ بھی مجھے جواب دے. اللہ بھی جواب کیسے دیں گے بھائی؟ وہ جو مودی صاحب بولتے ہیں نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو جاؤ چھوڑ کے مسجد کو. یہ ہے اللہ کا جواب دینا. وہ جو اللہ کہتا ہے وبالوالدین احسانا، کرو احسان، یہ ہے اللہ کا جواب دینا. وہ جو اللہ کہتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو جو سود ہے، اس حکم پہ عمل کرو، وہ ہے اللہ کا جواب دینا. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا ہے. جتنے اللہ کے اوامر ہے اور جتنے اللہ کے نواہی ہے وہ ہے اللہ کی آیتوں کو جواب دینا. لیکن ہم تو صرف ون سائیڈڈ معاملہ ہے، یہ دے دو، یہ کر دو، یہ چاہیے، یہ چاہیے. اللہ نے تو کچھ نہیں دیا ہے کرنے کی. اللہ اکبر.
دعا کے تعلق سے رمضانی مخصوص دعائیں، دعا بعد الاذکار، افطار کے وقت کی دعائیں. ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا مقبول دعا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کئی ہزار گردنوں کو جو جہنم سے نجات دیتا ہے، اور اسی وقت آدمی جو ہے کھجور لاؤ تو موز لاؤ تو حریص لاؤ تو پکوڑی لاؤ تو سموسہ لاؤ، اس میں بزی ہوتا ہے. 10 منٹ پہلے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اللہ سے مانگ کے بیٹھنا ہے. آپ کو بہت ہی زبردست ٹائم ہے، مقبول دعا ہے. قرآن حدیث کی دعاؤں کو اہمیت ہونی چاہیے، آنسوں کے ساتھ میں گڑگڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے. صحت کے تعلق سے آپ نے کیا پلان بنایا ہے بھائی؟ میں سگریٹ نوشی کو ترک کروں گا. اللہ سگریٹ پینے والوں کے اوپر رحم فرمائے. دن بھر جو ہے سگریٹ چھوڑ کے روزہ رہتے ہیں، لیکن افسوس کھجور کھاتے سگریٹ. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے. بھائی اللہ سے ہی مانگیا، اللہ سے ہی مانگیا. اللہ اکبر. یہ زبردست ٹریننگ کا مہینہ تھا، لیکن لوگ ٹریننگ میں سدھرتے ہیں، ٹریننگ کے بعد بگڑ جاتا ہے. میں اپنی کھانے پینے کی عادت پہ جو ہے نظر ثانی ڈالوں گا، اس کو اچھا بناؤں گا، اور شکم سیری غذائیں مطلب فیٹی فوڈس کو میں ترک کروں گا. میوے اور ترکاری اور سبزیوں کو زیادہ ترجیح دوں گا، اور صحت مند رہنے کے لیے ایکسرسائز میں کروں گا. صحت کے لیے بھی آپ کو جو ہے پلان بنانا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پلانر فارم میں دے دی گئی ہیں. علم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کیا سوچا ہے؟ دینی کتابوں کا مطالعہ کروں گا، اسلامی دروس میں شرکت کروں گا، قرآن کے ترجمے کا پروگرام کا حلقہ کی بنیاد ڈالوں گا، اسلامک ویب سائٹ دیکھوں گا، اور اسلامی سیریز اور یوٹیوب چینل پہ آپ غور کریں گے. کیونکہ یہ رمضان ایام معدودات چند دن ہوتے ہیں، اس کو جانے نہیں دینا ہے. سبحان اللہ بولیے، الحمدللہ بولیے، اللہ اکبر بولیے، کسی طرح سے اس کو پکڑ کے رکھیے. 3 دہیں ہیں، رحمت کا، مغفرت کا، نجات من النار. جانے نہیں دینا ہے. if you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام تو ناکامی کا پلان بنانا. ایک لمحہ اس کا امپورٹنٹ ہے، ایک لمحہ امپورٹنٹ ہے. اس کا نفل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہے، بمپر آفر ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس آخری 2-3 باتیں ہیں. معروف کے تعلق سے آپ نے کیا سوچا ہے بھائی؟ معروف کے تعلق سے ہے افطار کا انتظام کرنا. ایک بھائی افطار دوسروں کے پاس جا کے کرنا، ایک ہے اپنے گھر میں بھی کرانا ہے. دوسروں کے پاس جانے کا تو پورا پلان ہمارے پاس میں ہے. اگلے ہفتے چچا کے پاس ہے، پرسوں پپا کے پاس ہے، پھر تایا کے پاس ہے، پھر انکل کے پاس ہے، پھر سسرال میں. نہیں آپ کے پاس کب ہے؟ پلان بنا رہے ہیں، ہوگا تو بولیں گے. ارے اپنے گھر پہ لوگوں کو بلاؤ بھائی. یہ کہاں لکھا ہے کہ افطار کرانے میں، افطار جب کرائیں گے تو بریانی کھلانا ہے؟ یہ قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے کہ افطار کرائیں گے تو بریانی کھلانا ضروری ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جو آپ کس طرح سے آپ کو افطار میں کرائیے، لیکن افطار کرانا بڑی افضل بات ہے. جتنے لوگ آئیں گے ان کو ثواب ملے گا، آپ کا ثواب ملے گا. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، پڑوسیوں کی مدد کرنا ہے، دوسروں کے بوجھ کو کم کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، بزرگوں کی عزت کرنا ہے، اچھی عادات اور اخلاق کو سیکھنا ہے. اللہ اکبر. یہ معروف باتیں ہیں. نیکی کی باتوں میں کچھ ٹک لگانا ہے اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرنا ہے. معروف کا عبادت ہوتا ہے منکر. منکرات میں سے کیا ترک کریں گے آپ؟ سب سے پہلا ہے جھوٹ بولنا. اللہ جھوٹ کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن ایسے 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 ہو سکتا ہے، بڑے بڑے گناہ گنوائے آپ نے، پھر فرمایا مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور جھوٹ گناہ ہے کبیرہ کی کیٹیگری میں ہے. گناہ 2 قسم کے، صغیرہ کبیرہ. صغیرہ گناہ آٹومیٹک معاف ہو جاتے ہیں. نماز پڑھو معاف ہو جائیں گے، حج کرو معاف ہو جائیں گے، روزہ رکھو معاف ہو جائیں گے، وضو کرو معاف ہو جائیں گے. ان الحسنات یذهبن السیئات. بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن یہ گناہ سچی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی. یہ منکرات میں اس کو چھوڑنا ہے. پھر دوسروں کی برائی کرنا، غیبت کرنا، اس کو چھوڑنا ہے. غصہ نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا ہے. اور ٹی وی، سیریل، فلم، ویڈیو، موبائل، یہ ساری چیزیں ہیں. بے مقصد گپ شپ کرنا، گوسپ اس کو بولتے ہیں. رمضان ایک لمحہ امپورٹنٹ ہے. اب لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، فالتو بات بالکل مت کریے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیے. رمضان ایام معدودات کا مہینہ ہے. آخری بات ہے اس کے تعلق سے شب قدر. شب قدر کے تعلق سے آپ نے کیا پلان بنایا ہے بھائی؟ پہلے تو بتائیے ہاؤ مینی عدد تاخ رانی کتنی ہوتی ہے؟ بولو بھائی.
بھوک میرے کو بھی لگ رہی ہے، میرے کو بھوک لگ رہی ہے. ماشاء اللہ، آپ بول ہی نہیں رہے ہیں. میں تو صبح دلی سے صبح میں 5 بجے نکلا ہوں. 5 طاقت آتے ہیں. کون سی 21 23 25 27 29. تو ہمارے پاس کیا رواج ہے؟ شب قدر کب منائی جاتی ہے؟ 27 کو منائی جاتی ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ طاق راتوں میں تلاش کرو. یہ تو علماء کا احسان ہے کہ کسی طرح سے جو ہے یہ بات ہمارے سامنے آئی. این ممکن ہے، گمان ہے، سون. لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے. تو اس رمضان آپ جو ہے 5 راتوں میں اہتمام کریے عبادت کا. تب بعض مرکزوں میں، بعض جماعتوں میں جہاں پہ اس طرح سے سرکل چلتے ہیں، 5 کے 5 راتوں میں جو ہے عبادت کا اہتمام ہوتا ہے. سب کے پاس ہونا چاہیے کہہ رہا ہوں، صرف 27 کو پڑھ کے نہیں بیٹھنا ہے. شب قدر کی آپ آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کریں گے. گزرے ہوئے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے. آئندہ کی زندگی کے لیے رہنمائی کی طلب کریں گے. نمازوں میں کھڑے ہوں گے. آخری بات، شب قدر کی اسپیشل دعا کون سی ہے؟ کون سنائے گا؟ ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم کی حیات حفاظت فرمائے. یہ دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے شب قدر نصیب ہو تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے ڈائریکٹلی ان کو 1 to 1 یہ دعا سکھائی. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف کر. شب قدر کی اسپیشل دعا ہے، ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے، اس کی کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. ایک شعر کا شاعر کا شعر میں نے رکھا ہے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جتنی ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس سے پہلے مزاج صاحب نے آپ کو بتائی ہے، یہ سب باتیں سب کو پتا ہے. پھر اتنا ٹائم کیوں لگا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے ان ذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی مومن کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. اسی لیے ہم اتنا ٹائم لگایا. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کس کو نہیں معلوم جھوٹ نہیں بولنا ہے؟ کس کو نہیں معلوم سگریٹ نہیں پینا ہے؟ کس کو نہیں معلوم گٹکا کھانا ہے؟ جانتا ہوں مگر طبیعت ادھر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری طبیعتوں کو جو ہے اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دے انشاءاللہ. اللهم صل قلوبنا بزينة الإيمان ونور قلوبنا بنور القرآن. اللهم أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم بارك في شعبان وبلغنا إلى رمضان يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زين قلوبنا بزينة الإيمان ونور قلوبنا بنور القرآن. اللهم أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. يا الله يا رحمة الله يا رحيم يا كريم يا رب العالمين. ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سے اللہ کی جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، جہنم سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما، ہمارے دماغ و ذہن میں کامل عاجل مطمئن عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.